آج میں شب برات کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شب برات کے متعلق 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو سرے سے ہی شب برات کی نفی کرتا ہے، اس کی فضیلت کی، اس کی اہمیت کی، اس کے مناقب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، شب برات ہے ہی نہیں۔ خاص طور پہ اہل عرب اس میں شامل ہے اور سلف حضرات شامل ہیں۔ وہ تو اس کو بدعت کہتے ہیں اور نوافل پڑھنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ بڑے ان کے فتوے ہیں شب برات میں عبادت گزاروں کے لیے اور ذکر اذکار کرنے والوں کے لیے جو کچھ وہ کہتے ہیں، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ شب برات کا کوئی ذکر نہ ہو۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حد سے بہت ہی آگے نکلا ہوا ہے کہ شب برات کو انہوں نے گویا ایسے جیسے کہ یہ اسلام کا بہت بڑا اہم رکن ہے۔ شب برات کی ترغیبیں ہوں گی اور اس میں محافل ہوں گی اور اس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، صلاۃ التسبیح کا باجماعت اہتمام کیا جائے گا اور پھر مختلف قسم کے وہ ایسے نوافل بتائیں گے۔ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 100 مرتبہ فلق، ایسے، اور پھر پمفلٹ شے ہوں گے عبادت کے، بھی شب برات کے کوئی خاص نوافل ہے اور مساجد میں وہ پمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے، لوگوں کو بتائے جائیں گے، پھر لوگوں کو مختلف عبادات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں گروہ افراط تفریق کا شکار ہے۔ اور تیسرا گروہ میانہ روی اختیار کیے ہوئے رائے حق پر ہے۔ وہ جو کچھ احادیث میں آیا ہے شب برات کے بارے میں وہ اتنا ہی وہ بیان کرتے ہیں اور اسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، 1450 سال بیت گئے۔ ہر صدی میں، ہر زمانہ میں لوگ شب برات کے ماننے والے اور اس میں عبادت کرنے والے، نوافل کا اہتمام کرنے والے پائے گئے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اجماع امت ہے اس پر، کوئی انفرادی بات نہیں ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں بھی شب برات کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں بہت بیان کیے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احیاء العلوم میں شب برات کے بہت بیان کیے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ ترمذی شریف میں مستقل باب ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، باب ما جاء فضائل من نصف شعبان، اور بالکل یہی انہی الفاظ میں سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور انہی الفاظ میں امام بہقی نے شعبۃ الایمان میں بھی ذکر کیا ہے، امام طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو احادیث میں اس کا ذکر ہے، بقول شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کہ 17 صحابہ اس کے راوی ہیں۔ شب برات کی احادیث جو آتی ہیں مختلف 17 صحابی، اور ان میں کئی تو جلیل القدر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث ہیں، ان سے بھی احادیث ثابت ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے شب برات کے بارے میں ثابت ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ سیاستہ کی ایک معتبر کتاب ہے حدیث کی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ جب مجھے نیند آئی اور آنکھ کھلنے پر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں ہیں، اٹھ کر باہر چلے گئے، تو میں آپ کے تلاش میں نکلی۔ تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی، مدینہ شریف کا قبرستان ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے اور دعا میں مشغول ہیں۔ آپ کی مجھ پر نظر پڑی، مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ، تمہیں یہ خیال تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر کوئی زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، حق تلفی کرے گا؟ ایسے نہیں۔
حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بات میرے ذہن میں نہیں تھی، البتہ یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ البرات ہے، اور اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت اور بخشش کر دیتے ہیں، کیونکہ بنی کلب وہ قبیلہ ہے جو بکریاں پالا کرتے تھے، جن کے پاس 40,000 تک 80,000 تک بکریاں تھیں، وہ بکریوں والے مشہور تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر گناہ گاروں کو آزاد کرتے ہیں، اس قدر گناہ گاروں کی بخشش کرتے ہیں، بے حساب و کتاب، بکریوں کے بال تو گنے جا ہی نہیں سکتے، پھر اتنی 40,000 کی تعداد میں بکریاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال دے رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی نصف رات ہے، 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کیا فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اس رات کو غروب شمس سے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور پھر آپ کی طرف سے، آپ کی رحمت کی طرف سے یہ ندا آتی ہے الا مستغفرن فاغفر له، الا مسترزقن فارزق، الا مبتل فوافی، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، کہ ایسے ندا آتی رہتی ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، ہے کوئی مشکل میں مبتلا کہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیا جائے۔ تو ایسے حتی یطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ یہ نصف شعبان کی بات ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔ اہل عرب میں ایک محدث کبیر گزرے ہیں زید الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مقالوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ 8 قسم کی احادیث شب برات کے بارے میں آتی ہیں، ان میں 5 کمزور ہیں اور 3 بالکل جید مرسل سند کے ساتھ ہیں، اور اس پر بڑے بڑے محدثین نے گفتگو کی ہے۔ ایک حدیث بھی کسی عمل کے متعلق آ جائے نا کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ جید ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، تو وہ ایک حدیث بھی قابل عمل ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس میں تو اتنی حدیثیں، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرما رہے ہیں کہ 17 صحابہ سے اس کا ثبوت ثابت ہے۔ تو شب برات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کی رات قرار دیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہ بھی صحیح، لیکن احادیث میں تو اس کا ذکر ہے نا، جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات سے مراد بھی شب برات لی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کا اختلاف کیا ہے، کیونکہ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کیا ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور ادھر سورۃ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس سے مراد تو لیلۃ القدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ اور جو آگے فیہا یفرق فیہا من کل امر، کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ رات بھی شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ واضح قرآن پاک میں سورۃ دخان کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرما، لیکن احادیث سے ثبوت تو ہے نا شب برات کا،
کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس رات میں اجتماعی عبادت با جماعت جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز کی جاتی ہے، یہ نہیں ہے۔ نفلوں کی جماعت ہے ہی نہیں، نفل علیحدہ علیحدہ اکیلے پڑھے جاتے ہیں، گھروں میں پڑھے جاتے ہیں۔ ہاں مسجد میں اگر کوئی بیان ہو رہا ہے، دینی مسائل بتائے جا رہے ہیں، تو دین کے مسائل سننا سنانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دین کے ایک باب کے مسائل سن لینا، سیکھ لینا 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ 100 رکعت تو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ سننا سنانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، تو لہذا شب برات میں عبادت کی جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قبرستان بھی گئے، جیسے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی، تو لہذا قبرستان بھی جایا جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گروہ کے ساتھ قبرستان گئے یا اکیلے گئے؟ اکیلے گئے، تنہا گئے، تو آپ بھی پھر تنہا جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ تمام دوستوں کو جمع کر کے جلوس کی شکل میں اب قبرستان جا رہے ہیں اور راستے میں اونچی اونچی آواز سے ذکر اذکار ہو رہے ہیں، نہیں۔ نفلی عبادت بجا لانے کے لیے سونے والوں کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو بیدار نہ کیا جائے۔ نفلوں کے لیے، فرائض کے لیے اذان ہے، نوافل کے لیے اذان تو نہیں ہے۔ تو اس لیے نفلی عبادت خفیہ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، بندہ اور رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ تو شب برات میں عبادت بجا لائیں۔ اور پھر یہ حلوے کی رات ہے، حلوے پکائے جا رہے ہیں۔ اور میں نے خود اپنے کانوں سے ایک مولوی صاحب سے سنا، وہ اس کی دلیل پیش کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، تو آپ نے پھر نرم غذا استعمال کی اور نرم غذا میں حلوے کا استعمال کیا۔ تو کیا یہ شب برات کی بات تھی یا غزوہ احد کی بات ہے؟ میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو رہا ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ بھئی حلوہ نہ کھایا جائے، آپ کھائیں، میٹھی چیز جو بھی کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ بنائیں، کھائیں۔ لیکن کسی چیز کو ایسی سنت قرار دینا، اصل میں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حلوے کی رات بنا دی ہے نا، اصل میں یہ تھی جلوے کی رات۔ تو جیم کا نقطہ کسی ظالم نے ہٹا دیا اور جلوے کی بجائے حلوہ بن گیا۔ اور پھر یہاں اس رات میں پٹاخے بازی اور آتش بازی، یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، پیسے کا ضیاع ہے، یہ تو گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ آتش بازی مجوسیوں کا شعار ہے، اور یہ رسم ہندوؤں سے ہمارے اندر سیاحت کر گئی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے خود بھی بچا جائے، اپنے بچوں کو بھی بچایا جائے، اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، نوافل پڑھے۔ اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا، شب برات کی فضیلت تو ہے، اہمیت تو ہے، مگر اس میں کوئی خاص قسم کے نوافل نہیں ہے، خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے شب برات میں، اس لیے اس سے بچا جائے۔